اسی ناغہ ہم سب پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے بھائی؟ تو پہلا کام تو یہ کہ 3 بجے اٹھنا، تو سب ساتھی یہ نیت کریں ہم سب جگانے کے ذمہ دار ہیں۔ ہاں، وڑلے سونا نہیں، جگانے والے نہیں آئے بول کو وڑلے سونا نہیں، سوئیں گے تو نقصان ہمارا ہوگا۔ اور نوجوان بچے بھی ہیں ماشاءاللہ، ہر عمر کے ساتھی یہاں موجود ہیں، ذمہ دار بھی موجود ہیں۔ سب ساتھیوں کی جو جماعت بنائے گی انہوں اپنی اپنی جماعت کو جگا لینا، سب کو جگانا کو تو سب کو مشکل ہو جائے گا۔ ہاں، تو اس کے لیے انشاءاللہ 3 بجے جاگنے کے بعد ہم لوگ 3:45 بجے کے اندر اپنے تہجد اور انفرادی دعا سے فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے بھائی؟ اس کے بعد 15 منٹ کے لیے جلدی آپ فارغ ہو جائیں، 3:30 تک ہم لوگ ٹائم ڈالے ہیں، 3:35 3:40 تک فارغ ہو کر آپ سب جڑ جانا حضرت کے اطراف۔ حضرت انشاءاللہ تشریف فرما رہیں گے یہاں، سب تہجد پڑھیں گے مسجد میں نیچے آ کر، تہجد پڑھتی حضرت کے پاس آ جانا۔ 3:40 کو حضرت ذکر شروع کریں گے انشاءاللہ، کیا بھائی؟ 3:40 15 منٹ انشاءاللہ، 15 سے 20 منٹ حضرت ذکر کرائیں گے۔ پھر 4 بجے ہم لوگ سب کے سب انشاءاللہ اس کے لیے سحری کے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کتنا منٹ باقی ہیں؟ عربی کتنا منٹ؟ 40 منٹ تو ہے نہیں سحری کے لیے، الحمدللہ سب ساتھی فارغ ہو جا سکتے ہیں سحری کے لیے۔ بیک وقت دسترخوان بھی بچ جائے گا، سب ساتھی انشاءاللہ بیک وقت فارغ بھی ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو نظام بنے گا ہمارا فجر کی نماز کا نظام، 4:30 جب سحری کا وقت ختم ہوتی فوراً وضو وغیرہ کی ضرورت پڑے تو بار بار وضو توڑنے کی عادت نہیں ڈال لینا۔ ایک بات یاد رکھیں، وضو علی الوضو، انشاءاللہ مسائل تو میں عشاء کے بعد بتاؤں گا کہ بار بار وضو کرنے جانا بھی اجازت نہیں ہے۔ وضو ہے تو اسی وضو کو باقی رکھ لے کر بیٹھ جانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ وضو کے ساتھ رہیں گے، فجر کی نماز ہم لوگ ادا کریں گے۔ فجر پڑھنے کے بعد تعلیم وغیرہ یہاں پر ہوگی۔ پھر مسجد وار جماعت، ایک تو مسجد وار جماعت محلے کے اعتبار سے بیٹھیں گے، ایک مسجد وار جماعت ہمارے جیسے حلقہ بنایا جائے گا اسی حلقے کے اعتبار سے اپنی اپنی مسجد وار جماعت میں بیٹھنا۔ اس میں کیا فکر کرنا وہ انشاءاللہ کل صبح میں بتاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے بھائی؟ ابھی وقت کافی لمبا ہو جائے گا تو خالی اتنا بتا دیتا ہوں۔ پھر اس کے مسجد وار جماعت کے فوراً بعد ہماری 3 تسبیحات مکمل کرنا۔ 3 تسبیحات، سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، 3 سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ درود شریف پڑھیں گے۔ پھر ہمارے جو حلقے کے ساتھی ہیں وہ یاسین شریف کی تلاوت کرائیں گے، سب کو جتنے ساتھی ہیں جن کو پڑھنا جانتے ہیں وہ پڑھیں گے، جو نہیں پڑھنا جانتے ہیں وہ سنیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے بھائی؟ یاسین شریف کی تلاوت ہوگی۔ یاسین سے اتنے میں اشراق کا وقت ہو جائے گا۔ اشراق کا وقت جو ہی ہوگا اشراق پڑھیں گے، اشراق کے بعد سب ساتھیوں کو آرام کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، سب ساتھی آرام کریں گے۔ آرام کب تک کریں گے؟ جب تک 10 بجے تک، اشراق سے لے کر 10 بجے تک آپ کے لیے آرام کا۔ 10 بجے بولے تو یعنی 10 بجے سے پہلے 9:30 پونے 10 بجے آپ حضرات جاگ کر، جگانے والے ساتھی انشاءاللہ جگا دیا کریں گے، آپ ضروریات سے فارغ ہو کر 10 بجے یہاں جمع ہو جانا۔ 10 بجے جمع ہونے کے بعد انشاءاللہ تعلیم ہوگی، ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگوں کی جو نصیحتیں ہیں وہ نصیحتیں پڑھی جائیں گی، سنائی جائیں گے۔ تو وہ نصیحتیں ہونے کے بعد انشاءاللہ پونے 10 بجے سے پونے 11 بجے سے لے کر پونے 11 بجے سے لے کر 11:15 تک قرآن پاک کے حلقے لگیں گے، سیکھنے سکھانے کے حلقے۔ بہت سارے ساتھیوں کو نماز نہیں آتی تو نماز سکھائیں گے انشاءاللہ، دعائیں نہیں آتی تو دعائیں سکھائیں گے، سمجھے بھائی؟ وضو نہیں آتی تو وضو کیسا کرنا اس کے آداب سکھائیں گے۔ جو بھی اپنی آتا ہے اس میں کوئی بات شرمانے کی نہیں ہے بھائی، مجھے یہ آتی یا نہیں آتی، صاف صاف بول ڈالنا۔ عمر کا اعتبار سے ہم لوگ شرمانے کی بھی نہیں، مجھے یہ نہیں آتی، بے لوگوں کے سامنے کہنے سے عار محسوس نہیں کرنا چاہیے، جو بات ہے وہ صاف صاف کہہ دینا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ 11:15 بجے سے 12 بجے تک تفسیر اور حدیث بیان کیے جائیں گے، درس ہوگا، درس قرآن و حدیث، اللہ کا پیغام کیا ہے، رسول علیہ السلام کا ارشادات کیا ہیں، اس کے بارے میں آپ کو 12 بجے تک۔ 12 بجے کے بعد آپ کو جو بھی اشکال ہے، زندگی بھر بہت سارے
مسائل ہیں جو پوچھنا چاہتے تھے، سیکھنا چاہتے تھے، آپ نہیں سیکھ سکے، نہیں پوچھ سکے، تو وہ مسائل پوچھنے کے لیے آپ کی اجازت دی جائے گی 12 سے لے کر 12:30 تک۔ یہ عمومی مجلس ہوگی اور سب ساتھی اس میں آپ اپنا اپنا سوال کر سکتے ہیں، ان سب کو اجازت ہے۔ پھر اس کے بعد 12:30 بجے چھوڑ دیں گے، وہ اپنے اپنے انفرادی کر لیجئے، ظہر کی نماز کی تیاری کر لیجئے۔ ظہر کی نماز کے بعد ترغیبی بات ہوگی، بیان ہوگا ظہر کی نماز کے بعد۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد بیان کے بعد آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ آرام سے عصر تک آپ آرام کیجئے، انفرادی عمل میں لگ جائیے، دعائیں، قرآن پڑھنا پڑھانا، یہ سب آپ اپنے اپنے اعتبار سے کر لیجئے۔ اس میں ایک چیز آپ سب کو اطلاع عرض کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، ہمارے پاس کچھ حفاظ ہیں الحمدللہ آئے ہوئے ہیں، ان حفاظ انشاءاللہ باہر سے بھی حفاظ آئیں گے۔ ہر نماز کے بعد ہم سب ساتھی یہ نیت کریں، انشاءاللہ ہر نماز کے بعد ایک پارہ ضرور پڑھیں گے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ تو 4 نمازوں کے بعد اپنے اپنے اعتبار سے ہم لوگ نہیں پڑھ سکے تو جو حافظ صاحب ہیں وہ پڑھیں گے، ہم سب بیٹھ کر قرآن لے کر سنیں گے۔ جب اعتکاف ختم ہونے سے پہلے سب کا یہ قرآن ختم ہو جانا چاہیے، جتنے ساتھی ہمارے یہاں موجود ہیں ان سب کا یہ قرآن پاک ختم، یا تو پڑھ کر ختم ہونا یا نہیں تو کم از کم سن کر ختم ہونا، اس کو آپ فالو کرتے چلے جائیں قرآن پاک لے کر۔ انشاءاللہ پورا قرآن روزانہ ہم لوگ کم از کم 3 پارے سے 4 پارے، اس کی کیسی ترتیب بنانا میں حلقے والے ذمہ داروں کو سمجھا دیا کروں گا، وہ انشاءاللہ آپ کے درمیان ترتیب بنا لیں گے۔ تو ایک تو یہ، پھر عصر کی نماز تک آپ حضرات کا انفرادی معمولات اور آرام کی ترتیب رہے گی۔ عصر کی نماز کے بعد بہت اہم عمل ہے، وہ عمل کیا ہے؟ درود شریف کی باقاعدہ درود شریف جو ہمارے اکابرین اور مشائخ کے درود ہیں وہ درود پڑھا جائے گا، آپ سب اس مجلس میں شریک رہیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حزب العظم کے نام سے مرتب ہیں، اور وہ ہر دن کے اعتبار سے تقسیم ہے، ہفتے کا دن، اتوار کا دن، پیر کا دن، منگل کا دن، چہارشنبے کے دن کیا کیا دعائیں پڑھنا، وہ تقریباً 15-20 منٹ دعا ہیں، وہ دعا آپ کے سامنے پڑھی جائے گی، سب ساتھی انشاءاللہ آمین بولتے ہوئے بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے بھائی۔ پھر ذکر ختم خواجگان بھی ہوگا، ذکر کی مجلس ہوگی۔ ذکر کے بعد افطاری تک ہم لوگ یہ عمل میں مصروف رہیں گے، افطاری پر انشاءاللہ سب ساتھیوں کے درمیان دعا ہوگی۔ پھر اس کے بعد مغرب، جیسے اب مغرب کی نماز ہم لوگ پڑھے، مغرب کے بعد واقعات اوابین، سب ساتھی 6 رکعت اوابین سنت تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھتے ہی ہیں، تو اس سنت میں پہلی رکعت میں سورہ فلق، دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھیں گے، پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق، دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھیں گے سب ساتھی انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد اوابین کے ساتھ ہم سب ساتھی جو حلقے میں نے بتایا وہ حلقے میں بیٹھ کر واقعہ پڑھ لیں گے، جو واقعہ اور تبارک ہے وہ پڑھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات کو چھوڑ دیا جائے گا، تراویح تک کے لیے آپ حضرات اپنی انفرادی عمل میں مشغول ہو جائیں، ٹھیک ہے بھائی۔ پھر تراویح کی نماز کے بعد تو سنتوں کا مذاکرہ، ہم لوگ زندگی میں سنتیں کیسے اپنائیں اس کا مذاکرہ ہوگا، ایک تقریباً 15-20 منٹ مذاکرہ ہوگا۔ پھر سونے کے آداب بھی بیان کیے جائیں گے۔ پھر انشاءاللہ سب کو آرام کے لیے موقع دے دیا جائے گا، جو ہی موقع دیا جائے گپ شپ کرے بغیر تمام ساتھی انشاءاللہ آرام کریں گے بھی انشاءاللہ۔ تو آپ حضرات سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ایک نظام، اجتماعی نظام بنائے ہیں سب ساتھیوں کی صحیح اوقات گزاری کے لیے، تو اس میں کسی ساتھی کو کوئی طبیعت کا تقاضا ہے تو اپنے جو حلقے کے امیر ہیں ان سے اجازت لے کر وہ آرام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ اپنے حلقے کے ساتھ سب ساتھی جڑے رہیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کریں گے بھائی۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آپ حضرات ابھی آج پہلا دن ہے، اس وقت بھی کم ہے، اور تراویح یہاں عشاء کی نماز کب ہوتی ہے؟ پونا گھنٹہ باقی ہے جی، کھانا وغیرہ مغرب کے فوراً بعد، ہاں ٹھیک ہے، کر لیں گے انشاءاللہ۔ ابھی پونا گھنٹہ بھی ہے، آرام سے کھانا کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ ساتھی فارغ ہو جائیں انشاءاللہ، ہم لوگ حلقے کی ترتیب بنا لیں۔ سب کے آدھار کارڈ جمع ہو گئے بھائی؟ کسی کا باقی ہے؟
جن کا باقی ہے وہ جمع کر دیں. چلیے انشاءاللہ.